کہ اتنی بڑی عورت، اتنا بڑا ٹیلنٹ اور ایسی سادگی کہ حد کر دی، اس کا پھونک مارنا دنیا میں رسوا کرا گیا اس کو۔ اس درود شریف کو جو اس یقین سے پڑھے کہ اس میں شفا ہے، وہ کہتا ہے میری باڈی مجھ سے بات کرتی ہے۔ آمبر لیاقت کا نام سنتے ہی ٹھنڈ پہ گئی سارے میں۔ تھوڑی تو شادی ارینج کی تھی، ایسی تسی بیمار ہو کے پہ تو اٹھ کے بیٹھ گئے، وہی بیچاری سفید سی ساڑی، وہی بغیر میک اپ کے، وہی واقعوں کی چلیے ایسے خطیب کر رہے ہیں، مار رہے ہوتے ہیں اور لوگ بھی نعرے مار رہے ہوتے ہیں مسجد میں، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں اور میرے بزرگوں اور معزز مستورات، ساری کائنات کا نظام کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، ساری کائنات کا نظام ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اللہ جو چاہتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اور وہ اللہ اپنی قدرت سے کرنے میں کسی انسان کے، کسی فرشتے کے، کسی جن کے، کسی کے محتاج نہیں، جو چاہتے ہیں بس کرتے ہیں، اور جیسا چاہتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ جی ضرور ایسا کریں۔ اللہ تعالیٰ کو نہ کوئی ڈرا سکتا ہے کہ جی میں پھر یہ کر دوں گا، آپ یہ کریں کیوں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی اللہ کے سامنے احتجاج بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ قدرت و طاقت ہے نا، ساری کائنات کو جس نے بنایا کتنی طاقت ہوگی اسی، ساری کائنات کو جو چلا رہا ہے، ساری کائنات کا نظام جس کے ہاتھ میں ہے، ہر کسی کو روزی پہنچانا، جو اس کی ضرورت ہے اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اور جس لیول کی ضرورت ہے اس لیول کی ضرورتوں کو پورا کرنا ایک اللہ کر رہا ہے، ایک اللہ۔ اس کے کیا وہ قوت ہے، وہ کیا طاقت ہے، کسی کو بھولتا نہیں، کسی کو چھوڑتا نہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی کسی کو جو ہے آج روٹی مل گئی کسی کو ملی نہیں۔ وہ ایک واقعہ آتا نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں قافلہ بھیجا، تو قافلہ بھیجا تو سب کو، سارے قافلے والوں کو راستے کے لیے کھانا جو دیا، زاد راہ جس کو کہتے ہیں، کھجوریں، کچھ چیزیں، پنیر، کچھ تک جو چیزیں ہوں گی وہ دی، سب کو دے دی۔ ایک کو کچھ نہیں ملا۔ ایک صحابی کو اللہ کی حکمت، اللہ کی قدرت کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھلا دیا، اس کو نہیں دیا، نہیں مس کر گئے۔ اللہ کے نبی بھولتے نہیں، لیکن اللہ کی حکمت کبھی کبھی اللہ پاک دکھانا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ تو خیر اب ان کو نہیں دیا، انہوں نے مانگا بھی نہیں کہ جی مجھے دیں۔ اب وہ چونکہ تابع دار اس لیول کے تھے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا شاید کوئی حکمت ہوگی اس میں، مجھے نہیں دیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں جا کے کہوں جی اب مجھے تو دیں، اب اگر میں اس جگہ پہ ہوں تو مجھے اگر کوئی سلار نہ دے تو میں جا کے کہوں جی میں نے تو دے۔ انہوں نے نہیں مانگا، چلے گئے، اسی طرح چلے گئے کہ چلو جو اللہ کو منظور، اللہ کے رسول کو جو منظور، چلے گئے۔ اب چلے گئے، راستے میں جا رہے ہیں تو ظاہر طبیعت پہ تھا کہ میرے پاس ہے کھانے کو کچھ نہیں۔ اس وقت یہ تھوڑی تھا کہ راستے میں ریسٹ ایریا میں رکیں گے تو ہوٹل سے لے لیں گے، ایسا تو کچھ تھا نہیں۔ اب وہ بھوک لگی تو اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ تیرے نبی نے دیا نہیں، میں نے مانگا نہیں، اب تو ہی میرا توشہ ہے، تو ہی میرا کھانا ہے۔ یہ کہنا شروع کر دیا اللہ سے، یا اللہ تیرے نبی نے دیا نہیں، میں نے مانگا نہیں،
تو ہی اب میرا توشہ ہے، تو ہی میرا کھانا ہے. یہ کہتے جا رہے ہیں تو اوپر سے جبرائیل علیہ السلام پہنچ گئے کہ یا رسول اللہ اس کو تو کچھ بھجوائیں، وہ اللہ سے بات کر رہا ہے. اللہ نے آسمانوں پہ اس کی بات سن کے مجھے کہا جاؤ اپنے میرے حبیب سے کہو اس کو دے فوراً. تو اللہ کے نبی نے پیچھے بندہ دوڑایا اور جاؤ اس کو دے کے، اوپر شکایت پہنچ گئی ہے. اللہ نہیں بھولتے، اللہ نہیں بھولتے. مچھلی کو کیا کھلانا ہے، مچھلی کھا رہی ہے. کوے کو کیا کھلانا ہے، کوا کھا رہا ہے. ایک گندم کہاں اگ رہی ہے، اس گندم کے پودے سے کہاں آٹا بنے گا، کہاں جانا ہے اس آٹے نے، کس کس آدمی نے کھانا ہے، جو اس کے ٹکڑے بچ جائیں گے ان ٹکڑوں کو کس کس جانور نے کھانا ہے، جو ان کے ذرات بچ جائیں گے اس کو کس کس چونٹی نے، کس کس پرندے نے، کس کس وہ جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ کس کس نے کیا کھانا ہے، وہ سب طے ہے اس کے ہاں. اتنا مضبوط نظام اللہ کا، اتنا مضبوط. کبھی اگر سوچنے بیٹھ جائے نا تو دماغ پاگل ہو جائے گا کہ یہ ایسا نظام کہ گاڑیاں ٹکراتی ہیں آپس میں، گاڑی دو آپس میں ٹکرائیں، اب گاڑی کے کس شیشے پہ کیا چیز لگنی تھی اور وہ شیشہ کہاں جا کے سر میں لگنا تھا، اس شیشے نے کہاں پہنچنا تھا، اور اس شیشے کو ٹکرانے کے بعد کتنے ٹکڑے ہونے تھے اور کس کس ٹکڑے نے کہاں پہنچنا تھا، سب اللہ کے علم میں ہے. کون کون دنیا میں کتنے درخت ہیں، کتنے درختوں کے کتنے پتے ہیں، آج کتنے نئے پتے لگنے ہیں، کتنے گر جانے ہیں، کتنے کہاں نے اڑ کے کہاں پہنچ جانا ہے، سب اللہ کے علم میں ہے. کتنی بارش آئے گی، کتنے قطرے آئیں گے، کتنے دنیا میں قطرے آنے ہیں. ہر بارش کا قطرہ، ہر بارش کا قطرہ ایک فرشتہ لے کے آتا ہے. حدیث میں لکھیں بات، بارش کے جو قطرے ہوتے ہیں ہر قطرے کو ایک فرشتہ لے کے آتا ہے اور وہ قطرہ زمین پہ پھینک کے واپس چلا جاتا ہے. اب نیکسٹ کا انتظار کر رہا ہے کہ اب نیکسٹ قطرہ لے کے میں نے کب جانا ہے، لیکن قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی. اتنی اللہ کی مخلوق ہے فرشتے. کتنی بارش ہوتی ہے، کہاں کہاں بارش، کئی ملکوں میں تو بارش ہوتی ہی رہتی ہے. کتنے ہوں گے فرشتے وہ لانے والے. ایک اکیلے اللہ نے پیدا کیے ہیں، اکیلے اللہ نظام چلا رہے ہیں، اکیلے اللہ. کوئی اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ نہیں، کوئی سیکیورٹی کا ڈپارٹمنٹ نہیں، کوئی ایڈمنسٹریشن کا ڈپارٹمنٹ نہیں، اکیلے ہر چیز اس کے تابع ہے. کیا قدرت ہے اللہ کی، کیا طاقت ہے اللہ کی. اب اللہ کی طاقت پہ غور کریں گے تو پتہ چلے گا اللہ کون ہے. یہ ہم کبھی غور ہی نہیں کرتے. کتنی دنیا میں کتنے انسان ہیں، تقریباً 7 بلین کے قریب انسان ہیں. 7 بلین 8 بلین اتنے. اب کتنی آنکھیں ہیں، ان کی ڈبل آنکھیں، اور وہ آنکھیں کتنی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کتنے بلب اندر روشن ہیں، کتنی اندر تاریں لگی ہوئی ہیں، کس آنکھ کی کیا پتلی ہے، کیا سسٹم ہے، کیا نظام ہے، کیا اس کا رنگ ہے، کیا اس کے وہ کہتے ہیں جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ یا ماں پہ جاتا ہے یا باپ پہ جاتا ہے. اب وہ باپ کی آنکھیں کس کو لگانی ہیں، ماں کی کس کو لگی ہیں، کیا سسٹم. وہی شکل جو باپ کی ہے وہی ماں کے پیٹ میں شکل بن رہی ہے. بچہ پیدا ہوتے کہہ رہے ہوتے ہیں یار بالکل ابا جی ورگا لگتا ہے. کس نے اس کو بنا دیا ابا جی ورگا، کس نے اس کو کیا کیا ہے، کیا اس کی آنکھیں اسی طرح ہیں، زبان اسی طرح ہے. جو بڑا ہوتا ہے تو کہتے بول رہا ہوتا ہے تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ابا جی اللہ بخشے انتقال کر گئے نے، بالکل انجی سڑ ہو گئے. لا الہ الا اللہ. اکیلا اللہ یہ سارا سسٹم چلا رہا ہے اور اس سسٹم کو چلانے میں کوئی غلطی نہیں. کبھی کوئی فالٹ نہیں آیا، کبھی ٹرانسفارمر ختم نہیں ہوگا جی ابھی آنکھوں کا نور جو ہے اس کا پیچھے سے لائٹ آنی بند ہو گئی ہے جناب تو اس کا نور کم ہو گیا. روز ٹرانسفارمر اڑ رہے ہوتے ہیں، ٹرانسفارمر لوگ بتیاں آ رہی ہیں، بتیاں جا رہی ہیں. کبھی غلطی نہیں ہوتی. کبھی کھانے میں غلطی نہیں، کبھی پہننے میں غلطی نہیں، کبھی زبانوں میں غلطی نہیں، کبھی بولنے میں کوئی غلطی ہے ہی نہیں.
اکیلا اللہ چلا رہا ہے سسٹم. اس اللہ سے دوستی لگانا، اس اللہ سے تعلق بنانا، یہ تھا ہمارا مسئلے کا حل. ہمارے مسئلوں کا حل یہ تھا. کہیں ہم اگر اس اللہ سے تعلق بنا لیتے تو آج دنیا میں ہم اس سے رسوا نہ ہوتے پھرتے. اور بڑی غیرت والا اللہ ہے، بڑی غیرت والا اللہ ہے، بڑی قدرت والا اللہ ہے، بڑا لحاظ رکھنے والا ہے. میں کل سوچ رہا، مجھے آج کل چلتی ہیں سوشل میڈیا میں باتیں چلتی ہیں، وہ جو بچی جس نے مسکان، جس نے وہاں وہ نعرہ لگایا، میں سوچ رہا تھا اللہ کا کیا سسٹم ہے. اللہ کا سسٹم کیا ہے؟ یہاں بیٹھ کے مسجد میں بیٹھو، یہاں چوتھا کلمہ پڑھو تو 10 نیکیاں ملیں گی. بازار میں جہاں چیزوں کی بات ہو رہی ہے، جہاں مخلوق کی بات ہو رہی ہے، جہاں اللہ کی بات کوئی نہیں کر رہا، وہاں جا کے چوتھا کلمہ پڑھو تو 20 لاکھ نیکیاں. کیوں؟ کہ جہاں اللہ کی قدرت کے خلاف بات چل رہی ہے، وہاں اللہ قیمت بڑھا دیتے ہیں. ابھی میں ہوتا نا کوئی جو بڑے بڑے شعلہ بیان خطیب ہوتے ہیں، وہ جو ایسے خطیب کر رہے ہیں، مار رہے ہوتے ہیں، اور لوگ بھی نعرے مار رہے ہوتے ہیں مسجد میں، نعرہ تکبیر. اب ان کے نعرے بھی ہیں، ان کے نعرے کی کوئی حیثیت نہیں، ان کے نعرے کی کبھی قیمت نہیں لگی. اس بچی نے، اس لڑکی نے جو نعرہ لگایا اس جگہ پہ جہاں جے شری رام کے نعرے لگ رہے تھے، اور کافی سارے لوگ مل کے جے شری رام کہہ رہے تھے، تو اس اکیلی بچی نے کھڑا ہو کے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ اس غفلت کی جگہ پہ، اس اللہ کے غیر کی جگہ پہ غیر کے نعروں کو جو کاؤنٹر کیا، تو اللہ نے کہا تم نے ہمیں وہاں یاد رکھا ہے، ہم تمہیں پوری دنیا میں بادشاہ بنا دیں گے. جاؤ. ذرا سی ایک اللہ کی عظمت بولنے پہ اللہ نے پوری دنیا میں اس بچی کو مشہور کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ بتاؤ. یہ فارمولہ ہے، یہ فارمولہ ہے. جو جہاں غفلت کی جگہ پہ اللہ کو یاد کرے گا، اللہ اس کو دنیا آخرت کی عزتوں سے نواز دے گا. یہی فارمولہ ہے، جہاں مرضی اس کو اپلائی کر لو. جس غفلت کے ماحول میں جا کے تم اللہ کی بات کرو گے، خدا کی قسم کر کے دیکھ لو، جہاں اللہ کی غفلت کا ماحول ہو، جہاں اللہ کی نافرمانی کا ماحول ہو، تم جا کے وہاں اللہ کی بات کرو، اللہ تمہیں اسی جگہ پہ عزت والا بنا دیں گے. یہ اللہ کی قدرت ہے. یہ اللہ روز دکھاتے ہیں. عقل رکھنے والوں کے لیے نشانی ہے ہر بات میں. مطلب کیا اس بچی نے کیا عمل کیا بتاؤ؟ کوئی تو نے کیا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، 2 وقت پوری دنیا میں وہ ہیروئن بن گئی. اسی طرح میرے دوستو، جو نافرمانی کی جگہوں پہ، نافرمانی کے ماحولوں میں اللہ کو زندہ کرے گا، اللہ کی بات کو زندہ کرے گا، اللہ اسے عزت والا بنائیں گے. یہ فارمولہ اپنا لو اس کو. اللہ کو اپنے ساتھ لینا سیکھ لو ہر ماحول میں، جو مرضی ماحول ہو، جیسی مرضی. اگرچہ بت ہیں، کیا ہے وہ؟ اگرچہ بت ہیں آستینوں میں، تجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بول پہ عزت دینے والے ہیں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مان کے زندگی گزارے اور ہر ماحول میں، ہر حال میں اللہ کو بلند کرے، تو اللہ اسے کیا دیں گے؟ اللہ بتاؤ. یہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ سمجھ لو کہ ہم ایسی قدرت والے ہیں کہ ایک بول پہ ہم دنیا میں اس کو عزت دے دیں گے. آخرت میں اس بچی کو کیا ملے گا بتاؤ؟ مطلب کتنی کی وہ دیندار ہوگی، کیا کرتی ہوگی، وہ کیا ہو گیا؟ نہیں، اللہ قیمت لگانے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ قیمت لگاتا ہے. میں تو یہ لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ دیکھو، میں نے ایک تجربہ کیا، یقین کرو تجربہ کیا. جس فنکشنوں میں جاتے ہیں، شادیوں میں، ادھر ادھر جہاں فنکشنوں میں جاتے ہیں، اب وہاں نافرمانی کے ماحول ہوتے ہیں، نافرمانی کے ماحول چل رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. لیکن جہاں میں نے بیٹھ کے اللہ کی بات کی ہے، خدا کی قسم سارا ماحول سنسان ہو جاتا ہے، سناٹا چھا جاتا ہے، سب فضولیات ختم ہو جاتی ہیں. ایسی طاقت ہے اللہ کی بات میں. یہ آزما کے دیکھ لو. میں کوئی عجیب بات نہیں کر رہا. اللہ کا سسٹم ہے. اللہ پاک کی ذات عالی کو آج ہم نے چھوڑ کے، اللہ کو چھوڑ کے
در در کے دھکے کھا رہے ہیں، خدا کی قسم، در در پہ ذلیل ہیں، اور ہمیں کچھ پتہ نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور جہاں اللہ کو جانے بغیر سمجھے بغیر ایویں ہی تسی ڈرامے کرو گے نا، اس کا نتیجہ اور نکلے گا. یہ روز کی مثالیں ہیں جو میں آپ کو دیتا ہوں. روز اس پہ غور کیا کرو، غور کرو. ابھی میں تو رائیونڈ میں تھا کچھ دنوں سے، 10 دن رائیونڈ میں ہوتا، رائیونڈ میں تھا تو رائیونڈ میں وہ سوشل میڈیا چونکہ اب چل رہا ہے، سوشل میڈیا پہ وہ لتا منگیشکر کا انتقال ہوا بیچاری کا. سادہ عورت تھی بیچاری، بڑی اتنی سپر سٹار، اتنی سادگی. مجھے اس کی سادگی پہ پیار آتا تھا کہ یہ اتنی سادہ ہے. اس کی سادگی دیکھ کے میں اس کے لیے دعا کیا کرتا تھا کہ یا اللہ اس کو ہدایت نصیب فرما، اس کو کلمہ تیرے کیا جائے گا. اتنی بڑی عورت، اتنا بڑا ٹیلنٹ، اور ایسی سادگی کے حد کر دی. اور مجھے کچھ نہیں پتا، میں نہیں جانتا نہیں اسے، لیکن جو میں نے اس کو دیکھا، وہی بیچاری سفید سی ساڑی، وہی بغیر میک اپ کے، وہی واگو کی چلی جاتی تھی. کبھی اس نے ایسا نہیں لگا کہ کوئی سنگر ہے یہ وہ ہے، لیکن وہ ایک نیک سی عورت لگتی تھی دیکھنے میں. اس بنیاد پہ میں اس کے لیے کئی سالوں سے اس کی دعا مانگتا تھا، یا اللہ اس کو کلمہ نصیب فرما، یا اللہ اس کو کلمہ دے. اب اس کا جو بیچاری وہ اس کا انتقال ہوا تو ان کا کوئی رسم ہوتی ہوگی. اب شاہ رخ خان بھی وہاں تشریف لائے. شاہ رخ خان نے بھی آگے کوئی اس کے اوپر کو پتہ نہیں کیا پڑھا، اور پڑھ کے پھر پھونک ماری. اس کا پھونک مارنا دنیا میں رسوا کرا گیا اس کو. ساری دنیا، سارے ہندو برادری پیچھے پڑ گئی، اس نے تھوکا ہے. حالانکہ اس نے تھوکا تو پھونک ماری تھی. اب چونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ پھونک مارنی ہے کہ نہیں مارنی، کس پہ پھونک مارنی کس پہ نہیں مارنی، کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا، اس کو کیا پتہ بیچارے کو. اس نے وہی پھونک. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے تو اللہ، لتا منگیشکر تو اللہ کی بندی تھی نا. اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا، میں نے تھوڑی پیدا کیا. اللہ جانے اور وہ جانے کیا معاملہ اس کے ساتھ ہوگا، اللہ کو پتہ ہے. حوصلہ کلمہ پڑھ کے مری ہو کیا پتا، اللہ جانتے ہیں. میں تو اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا نا. اللہ کی بندی تھی، اللہ جانے وہ جانے. لیکن اللہ نے کیا قرآن میں کہا ہے؟ اللہ نے کہا کہ یہ پیغمبر کو بھی، جس کا مفہوم ہے پیغمبر کو بھی اور ایمان والوں کو بھی یہ جائز نہیں ہے کہ جو کفر پہ مر گئے ہیں ان کے لیے دعا کریں. یہ نہیں کر سکتے تم. اللہ کہہ رہے میں جو کہہ رہا ہوں تو تم کون ہو؟ یہ نہیں کر سکتے. تمہیں حکم ہے کہ جب زندہ کے لیے دعا کرو کہ دعا مانگو اس کے لیے، اللہ اس کو ہدایت دے. اس کو اگر وہ مر گیا ہے اور تمہیں پتہ کہ کفر میں مرا ہے، پھر تم اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے. اب وہ چونکہ شاہ رخ خان پھونکے مار رہا تھا تو وہ بیچارہ پکڑا گیا. اللہ کا حکم سیکھو میرے دوستو. اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ نے کیا حکم دیا ہے، اللہ نے کس حال میں ہر حال کے حکم بتائے ہیں، وہ سیکھو. وہ سیکھنے کے لیے ہیں. جس نے سیکھا ہے وہ مزے کر رہے ہیں دنیا میں، یقین کرو. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جو اس دعا کو پورے یقین سے، مسئلہ رولا یقین کا ہے، یقین سے پڑھ لے نا، یقین سے پڑھ لے اس درود شریف کو. یہ درود شریف ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل دائن و دوائن و بارک وسلم. یہ درود شریف اور ساتھ سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ اور یہ درود شریف. اس درود شریف کو جو اس یقین سے پڑھے کہ اس میں شفا ہے، میرے دل کا تو یقین ہے خدا کی قسم کینسر بھی ٹھیک ہوگا اس. بابا ٹھیک کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، شفا تو اللہ کے پاس ہے. ڈاکٹر تو بیچارے، ایک ڈاکٹر کو میں نے کہا، میں کہا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں میں بڑا بیمار ہوں. میں کہا ڈاکٹر صاحب آپ بھی بیمار ہیں؟ ڈاکٹر بھی بیمار ہوتے ہیں؟ اس نے کہا اس سے عجیب بات بتاؤں. میں نے کہا اس سے عجیب کیا؟ انہوں نے ڈاکٹر مر بھی جاتے ہیں. یعنی ڈاکٹر پہ یقین ہے، اللہ کے نبی کی بات پہ یقین نہیں. بیماری کی شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے نبی نے جو عمل بتایا اس عمل کو کرو. جس بندے کے گھٹنوں میں کمر میں درد ہو وہ اس پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعا پڑھے، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر. اس دعا کو پڑھے، اس پہ یقین رکھ کے
خدائے پاک کی قسم میرا یقین ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا اس کی درد ٹھیک نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. لیکن یقین پہلی بات ہے، پہلی بات یقین ہے. اگر کوئی میں دیکھنا والا ہوں کہ نہیں، چیک کرنا ہو، اس کا اور درد اس کی اور بڑھ جائے گی. جس نے چیک کیا نا اس کی درد اور بڑھ جائے گی. شرط پہلے یقین. لا تبکی ولا تذر، لا تبکی ولا تذر، یہ دو الفاظ ہیں قرآن کے. اس کو جس کے کسی پھوڑا نکل آتا ہے نا، جس میں پھوڑا نکل، یہ دائیں یہ انگلی کرے اس پہ ہتھیلی پہ یوں جیسے طواف کرتے ہیں نا، اس طرح لا تبکی ولا تذر 7 دفعہ پڑھے. لا تبکی ولا تذر، لا تبکی، اس پھوڑے پہ رکھے یوں، اور پھوڑے پہ ہاتھ رکھ کے پھر پڑھے لا تبکی ولا، پھر 7 دفعہ پڑھے. یہ دن میں 4-5 دفعہ کرتا رہے. اگر پھوڑا رہ گیا تو جو مرضی کہنا مجھے. بابا اللہ نے بنایا ہے، یہ جسم میں بیماری اللہ کے حکم سے آتی ہے، شفا اللہ دیتے ہیں. یہ قرآن میں لکھا نہیں کہ شفا دینے والا کون ہے، بیماری بھیجنے والا کون ہے. وہ میں نے کہا تھا نا کہ یحییٰ بٹ صاحب بیچارے انتقال کر گئے، یحییٰ بٹ صاحب انتقال کر گئے. وہ مجھے، میں نے اس کو کہا تھا، میں کہ یار بٹ صاحب آپ کھاتے کیا ہیں؟ وہ کہتا میری باڈی مجھ سے بات کرتی ہے، میری باڈی مجھ سے بات کرتی ہے، مجھے اپنی باڈی کا پتہ ہے کتنے انڈے کھانے ہیں، کتنے مچھلی کھانی، کیا کرنا ہے، مجھے پتہ ہے سارا. میں اس حساب سے ڈائٹ لیتا ہوں. میرے ایک ایک پیس، جو میرا جسم کا ایک ایک پیس ہے، مجھے بتاتا ہے کہ تجھے کیا چیز چاہیے. میں کہی ٹھیک کہتے ہیں بھائی. 3 دفعہ کا وہ ایشیا چیمپئن رہا، 3 دفعہ، اور اس کی فوٹو جب دیکھتے تھے تو لفاقے رہتے کہ ہر باڈی کا ہر پورشن بنا ہوا ہے. میں اسپتال میں دیکھنے کے لیے گیا، ابھی کینسر ہو گیا، اسپتال میں پڑا تھا بیچارہ، بالکل لاغر بے بس. 1 سال میں ہی وہ باڈی ساری بالکل ایسے ہڈیوں کی مٹھ رہ گیا تھا، وہ ہڈیاں لیٹی، نہ بول سکتا تھا. میں نے پوچھا، میں کہا کب سے اب بٹ صاحب اسپتال میں؟ انگلی سے کہا اس نے 2 مہینے سے اسپتال میں. اب میں نے اس کو تو نہیں کہا، میں کیسے دل آزاری ہوگی. میں نے کہا یہ آپ کی باڈی نے آپ سے بات نہیں کی بٹ صاحب، باڈی نے بتایا نہیں کہ آپ کو کینسر ہے اندر، یہ تو نہیں بتایا باڈی نے. وہ تو بتاتی تھی انڈے کتنے کھاؤ، یہ نہیں بتایا. اللہ چاہے گا تو باڈی بتائے گی، اللہ نہیں چاہے گا تو کہاں بتائے گی میرے بھائیوں. کچھ بھی کسی کے ہاتھ میں، کچھ کسی. اللہ کا حکم زندہ کرو، اللہ کو اپنا دوست بنا لو، اور اللہ سب سے آسان دوست بنتے ہیں. سب سے آسان دوستی لگانا اللہ کی ذات سے. ذرا سی اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا سیکھو، پھر دیکھو تماشا بنتا کیا. جس بات سے اللہ نے منع کیا اس سے منع ہو جائے، بس اتنا کام کر لو. عمل تھوڑا کر لو، چاہے عمل تھوڑا کر لو، نہ کرو بہتے وظیفے، نہ ورد وظیفے، نہ تسبیحاں، نہ لمبے، کچھ نہ کرو. فرض نماز پڑھ لو، صرف فرض نماز پڑھ لو اور نافرمانی چھوڑ دو، بس. سب سے بڑا پرہیزگار وہ بنے گا جو نافرمانی چھوڑ دو. ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھو، فرض پورے کرو، بس. جس کام سے منع کیا منع ہو. تو دنیا میں اللہ مزے کرا دے گا، دنیا میں مزے کرائے گا، آخرت میں مزے کرائے گا. اللہ دل سے ہر غم اور فکر کو دور کر دے گا. لوگوں کے ساتھ رحم والا معاملہ کرو، لوگوں کے حقوق ادا کرنا سیکھو. جس کے حقوق اللہ نے بنائے ہیں اس کے حقوق ادا کر دو. انتقامی کارروائیاں نہ کرو، لوگوں سے انتقام نہ لو، معاف کرنا سیکھ لو. انتقامی کارروائی کرنے والا انتظار کرے، عن قریب اس سے بھی انتقام لیا جائے گا. اور انتقام لینے والا بڑا ہے. معاف کرنے والا انتظار کرے، اس کی ہر خلطہ کو معاف کر دیا جائے گا. انتقام لینے والا انتظار کرے، اس سے انتقام لیا جائے گا. دنیا میں ہر کوئی غلطی کرنے والا. لوگوں کا حق ادا کر دو، جس کا حق دینا دے دو اس کو.
یہ سیکھنے کی باتیں ہیں میرے دوست. ہم نے سب کچھ سیکھ لیا, نہیں سیکھا تو اللہ کو راضی کرنا نہیں سیکھا کہ اللہ کیسے راضی ہوتا. ساری مخلوق سے دنیا سے محبت کی, نہیں کی تو اللہ سے نہیں کی. جس کی ماننی تھی اس کی مانی نہیں, جس کی نہیں ماننی تھی مانی جا رہے ہیں. اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے غیر سے امیدیں لگا رہے ہیں کہ وہ میرا کام کر دے گا, یہ کر دے گا, یہ کر دے گا, وہ اب کہتا بس دعا کرو نون لیگ دی حکومت آ جائے پھر میرے کام بن جائیں گے. کوئی کہتا ہے کہ فلاں پرائم منسٹر بن گیا تو میرا کام, بس وہ بن گیا تو پھر میرے اچھی گیم آئی ساری. کیا ہے پرائم منسٹری اور کیا ہے, نہیں رہنا کسی نے, نہیں کر سکتا کسی کے کام. خدائے پاک کی قسم کوئی نہیں آ سکتا کسی کے کام, اللہ ہی کرنے والے ہیں. اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. کس سے امیدیں لگاتے ہو؟ وہ کسی نے کہا تھا نا کسی بادشاہ سے, کسی نے بادشاہ کو پانی پلایا, وہ ایک کس کہاوت لکھی ہوئی, پانی پلایا, اس نے کہا میں اس ملک کا بادشاہ کبھی ضرورت پڑے تو میرے پاس آنا. تو کوئی سالوں بعد ضرورت پڑی, اس کے پاس چلا گیا. تو اس نے کہا اچھا وہ تم وہی ہو, بسم اللہ آ جاؤ یہاں, تم 7 دن پہلے میرے مہمان رہو تو پھر انشاءاللہ جو کہو گے پورا کیا جائے گا. اس وقت بادشاہ بھی نیک ہوتے تھے, بادشاہ بھی اللہ والے تھے, راتوں کو اللہ سے مانگا کرتے تھے. وہ راتوں کو آدھی راتوں کو کہیں بادشاہ صاحب اٹھ کے تہجد میں اللہ سے مانگ رہے, حال سے اللہ سے کہہ رہے, یا اللہ میں تیرا فقیر ہوں مجھے عطا فرما, میں تیرا فقیر ہوں مجھے عطا فرما. تو وہ اس کی آنکھ کھل کے دیکھ رہا, اس نے کہا یہ تو بادشاہ خود مانگتا ہے, یہ تو مانگتا ہے خود. وہ صبح اٹھا تو اس نے کہا لو جی السلام علیکم جناب. انہوں نے کہا کہاں جا رہے, کس کام آئے تھے؟ انہوں نے کہا جو جس کام آیا تھا ہو گیا. اس نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا میں تیرے سے کچھ لینے آیا تھا, تیرے سے کچھ مانگنے آیا تھا, تو خود محتاج ہے, تو جس سے تو مانگتا ہے مجھ سے نہ مانگ لوں, اسی سے مانگ, اس سے مانگنا سیکھ لوں. اللہ سے ہی دوستی لگاؤ, اللہ سے ہی مانگنا سیکھو, اللہ سے ہی محبت کرو. اللہ بے وفا نہیں ہے. ساری مخلوق بے وفائی کر سکتی ہے, اللہ بے وفائی نہیں کرتا. روز میرے پاس کس سے آتے ہیں کہ جی میرے سے بے وفائی ہو گئی, میرے سے زیادتی کر دی, میرا یہ کر دیا, میرا یہ چھوڑ دیا. روز بے وفائیوں کس سے, بے وفائیوں پہ فلمیں چل رہی ہیں, بے وفائیوں پہ. کوئی یہ بھی تو بتائے کہ اللہ نے مجھ سے بے وفائی کی ہے کبھی, یہ تو بتاؤ. اللہ بھلا کرے عامر لیاقت کا. عامر لیاقت کا نام سنتے ہی ٹھنڈ پہ گئی سارے میں. وہ ایک آدمی کو میں نے کہا وہ فلاں آدمی نے, میرا ایک دوست ہے, اسے میں نے کہا فلاں آدمی نے 18 سال کی لڑکی سے شادی کر لی ہے, اور وہ ہے خود 50 سال کا, 18 کی شادی کر لی ہے. اس کے بعد خیر آگے اور باتیں شروع ہو گئیں. تو 5-6-7 منٹ کے بعد میں نے اسے کہا یار تم میری بات صحیح طرح سن نہیں رہے. انہوں نے کہا تیری بات کیا سنوں, میرے دماغ میں تو 18 گھومی جا رہا ہے, میں 18 سوچ رہا ہوں. 18 عامر لیاقت صاحب دامت برکاتہ نے 18 سال کی بچی سے شادی کر لی. آفرین سلام اس بچی کو ہے جس نے اور لڑکیوں کو یہ حوصلہ دیا کہ نہیں اس طرح بھی قربان ہو سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. اس نے حوصلہ دیا دوسری بچیوں کو بھی, کر دو قربان اپنے آپ کو, اسی طرح کرو. یہ اس کو عادت بناؤ, اس کی عادت, شادیاں کرو. مجھے عامر لیاقت پہ کوئی اعتراض نہیں, اس لیے کہ اس نے شادی کی, نکاح کیا ہے بھائی, اس نے نکاح کیا ہے, نکاح کرنا تو بالکل جائز ہے. وہ 18 سال کی کرے چاہے 16 سال کی کرے, لیکن آگے بھی پھیلاؤ اس بات کو, ہمت کرو. ایسا نہ کرو کہ شادی کر لو دوسری اور پہلی کو چھوڑ دو, یہ نہ کرو, ایسا نہ کرو. احترام کرو سب کا, احترام کرو, ان کا بھی احترام کرو, دوسری کا بھی. اللہ ہمت توفیق دے. لیکن یہ ایسی چیز ہے, یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہر کسی کے کتکتاریاں نکالتا ہے, کتکتاریاں. سن کے مزے آ رہے ہیں.
کہ کیا بات کیا تھا بھائی صاحب، سارا بیان ایک طرف اور یہ جو آپ نے بات کی ہے. وہ ایک ہمارے بزرگ تھے نا، وہ بہت بڑے آدمی تھے، تو اسپتال میں داخل تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی، ان کے پاس جا کے انہوں نے کہا کہ جی تسی ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ گے، تھوڑی تو شادی ارینج کی تھی، اسی تسی بیمار ہو کے پے ہو. تو اٹھ کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کدوں؟ یہ موضوع ایسا ہے، کیا کریں اس کو؟ اللہ نے بنایا سسٹم ایسا، کیا کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ ہم اللہ سے دور ہوئے ہیں، یاد رکھنا، ہم اللہ سے دور ہوئے ہیں تو اللہ نے ہمیں ہر نعمت سے محروم کر دیا. ورنہ صحابہ کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں، صحابہ کی زندگیاں، اس وقت یہ رواج ہی نہیں تھا کہ عورتیں مائنڈ کریں. یہ وہ عورتیں خود شادیاں کراتی تھیں. اب تجھے کر کے دیکھو شادی، لگ جائے گا پتا. عامر لیاقت دامت برکاتہ نے شادیاں 2 کو طلاق دے کے کی ہے، تیسری ان کے ہوتے نہیں کر سکا. مطلب پھر تھا کہ ہوتے ہوئے کرو، شادی کرنی کرو، لیکن پچھلیوں کے ہوتے ہوئے کرو اور ان کو راضی کر کے کرو، پھر دیکھو مزے، زندگی مزیدار گزرے گی. جیسے ہمارے وہ مفتی طارق مسعود 3 شادیاں کر کے بیٹھا ہے، وہ بولی جا رہا ہے. چوتھی کی بھی بات وہ بہانے مفتی طارق مسعود بہانے پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ میں چوتھی بھی کرنا چاہتا ہوں، کوئی ہے تو مجھے خود ہی اپنے آپ کو قربان کر لے. بڑی مزیدار زندگی ہے اسلام والی زندگی. مزیدار ہے، یقین کرو، بڑی مزیدار زندگی ہے. کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی پکڑ دکڑ نہیں کی ہوئی کہ بھی تو یہ نہیں کرنا، وہ نہیں. یہ تو ایسی کس نے چلائی بات ہے کہ یہ نہیں. اللہ کریم ہے یار، اللہ مہربان ہے اپنے بندوں پہ. واللہ جمیل ویحب الجمال. اللہ خود حسین ہے، حسن کو پسند کرتے ہیں. اچھی بات کرو، اچھی زندگی گزارو، گند نہ مچاؤ دنیا میں، گند نہ مچاؤ. جھوٹ بولنے والا، گند کرنے والا، اللہ کی نافرمانی میں ملوث ہونے والا، زنا کاریاں کرنے والا، یہ گند مچا رہے. گند نہ مچاؤ. گند نہیں مچاؤ گے تو اللہ دنیا میں بھی مزے کرائے گا، آخرت میں مزے کرائے گا انشاءاللہ. کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی اللہ سے ہماری دشمنی نہیں چل رہی. ہم نے اسلام کو فالو کیے بغیر اس کو ریجیکٹ کر دیا. ہم نے اسلام کو فیل کر دیا. کیا کہ نہیں جی یہ کون کرے؟ وہ بھائی تم کر کے کہتے کہ جی یہ قابل عمل نہیں ہے. دیکھو نا، ایک آدمی کہ جی میں تجربہ کیا، میں خود کر کے دیکھا جناب، مجھے نہیں سمجھ آیا، چلو بات سمجھ آ گئی. آپ نے تو بغیر کیے فیل کر دیا یار. آپ نے عمل کیے بغیر فیل کر دیا. آپ کی بات اوتھینٹک نہیں ہے. ہاں عمل کرو، اسلام پہ عمل کرو. اگر سمجھ نہ آئے پھر چھوڑ کے کہنا کہ جی میں عمل کر کے دیکھا ہے، سمجھ نہیں آیا. میں نے بہت سارے لوگوں کو دنیا کی ناکارہ زندگی سے دین کی طرف آتے دیکھا ہے، لیکن دین سے واپس جاتے میں نے نہیں کسی کو دیکھا. یا کوئی ہوگا ایک آدھ دو مثال چلتی دنیا میں، لیکن واپس جاتے بھی 1% بھی نہیں ہوگے. آج جو آ گئے ہیں وہ ہزاروں ہیں اور ادھر ہی ٹھہر گئے ہیں، کیونکہ مزے آئے تو ٹھہرے. تو میرے دوستو، یہی میرا پیغام بار بار میں یہاں بات کرتا ہوں لوگوں سے، یہی بات کرتا ہوں کہ دیکھو، اللہ کو اپنا مالک اور خالق مان کے اس سے دوستی لگا لو، اس کو اپنا بنا لو، اس کے نبی کے طریقے میں زندگی گزارو. دنیا میں بھی مزے ہیں، آخرت میں بھی مزے ہیں. کریں گے؟ وآخر دعوانا